جناب مغیث ثناءاللہ صاحب ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد، خورشید اعظم صاحب صدر ایوان صنعت و تجارت، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور حویلیہ کے غیور عوام، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے ادھر پہلے آنا چاہیے تھا، 3 مہینے سے مجھے زیادہ ہو گئے ہیں ہزارہ ڈویژن میں، لیکن انشاءاللہ آج میں آیا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس میں آتا رہوں گا۔ خورشید اعظم صاحب نے تو توصیفی کلمات کی لائن لگا دی۔ میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا، جب پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یہی مثال دی تھی کہ آپ نے تو تعریف میری زیادہ کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے کابل میں 100 گز کی چھلانگ لگائی ہے، تو میں نے کہا کہ دوسرا جو آدمی ادھر کھڑا تھا اس نے کہا کہ جی یہ گز ہے اور یہ میدان ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی، آپ لوگ سب ہمارے بڑے، کہ ہم ہزارہ ڈویژن، ایبٹ آباد اور حویلیاں آپ سے مشورہ کر کے انشاءاللہ جتنی خدمت ہم سے ہو سکے گی ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے شہروں کے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ریڑیوں کی بات کی، جو نالے ہیں ان کی صفائی کی بات کی، انکروچمنٹس کی بات کی، ٹریفک کے ایشوز ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خورشید اعظم صاحب، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹیم ہے، یہ ینگ ٹیم ہے، انشاءاللہ یہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے میں۔ اور جب آپ لوگوں سے پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے اے سی صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا، اسسٹنٹ کمشنرز میرے بیٹھے ہوئے، ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہو ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں، اور میں ان چیزوں کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے احکامات دے دی اور اس کے بعد میں خود آرام سے بیٹھ گیا ہوں، تو میں چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ آپ کے مسئلے مسائل کس حد تک حل ہو رہے ہیں اور آپ نے مزید ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ آپ نے ریڈیو کی بات کی، انشاءاللہ ڈی سی صاحب نے ایک جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے آپ کی ریڈیو اور ٹریفک کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے۔ پرسوں میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں مجھے بلا لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ادھر میری حاضری ضروری تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ لیکن چونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے آج ڈی سی صاحب کو پھر میں نے ریکویسٹ کی اور آج یہ موقع جو ہے، اس لیے میں آج آپ لوگوں کے پاس میں موجود ہوں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہنگائی کی اوپر بات ہوئی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا حکومت کے بارے میں اور انتظامی مشینری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پاکستان تو غریب ملک ہے، لیکن یہ جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس نے پوری دنیا کو گھما دیا ہے۔ یہ جو کرونا والی آفت اس دنیا کے اوپر آئی ہے، تو کرونا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1,36,000 لوگ روزانہ اوسطاً اموات ہوتی ہیں، فوتگی ہوتی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور کرونا سے تو ابھی تک صرف 11 لاکھ لوگ مرے ہیں۔ لیکن معاشی پہیے کو جس طریقے سے مطلب الٹا گھمایا ہے اس کرونا نے، اس کی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی۔ تو ہمارا تو غریب ملک ہے، ظاہری بات ہے پھر ڈیمانڈ سپلائی میں پھر فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں آئی، پوری دنیا میں یہ مہنگائی آئی ہے۔ بہرحال جو انتظامی مشینری تھی یا حکومت کی جو ہدایات تھی اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے، ایک ہوتا ہے ڈیمیج مطلب نقصان، اور دوسری ٹرمینالوجی ہوتی ہے ڈیمیج کنٹرول، کہ نقصان کو کنٹرول کرنا۔ تو میرے خیال میں بڑے احسن طریقے سے یہ جو نقصان ہے اس کو
کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے تاکہ غریب عوام کو اس کے ثمرات ملے. اور میں تو سرکاری آدمی ہوں, میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس حکومت کو آپ یہ بھی داد دیں گے کہ انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی طرف وہ نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے جو 25% آبادی ہے 22 کروڑ میں, وہ غربت کے لکیر سے نیچے ہے, مطلب وہ آلریڈی بیچارے پسے ہوئے ہیں. اور جو 25% آبادی ہے وہ غربت کی لکیر کے بالکل قریب ہے. تو اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں, بازار, کاروبار اور پہیے کو ہم بالکل بند کر دیتے, تو یہ جو ہمارے 25% لوگ ہیں یہ بھی غربت سے نیچے آ جاتے ہیں. مطلب 50% ہماری آبادی جو ہے وہ غربت کے لکیر سے نیچے آتی ہے. تو یہ ایک حکومت نے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گیا. اور جو دوسری اہم بات ہے, جو سب سے اہم آج کا, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے کرونا کو تباہ و برباد کر دیا, اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہ ابھی آج تک جو ہماری پوزیشن ہے کہ کرونا سے ہمارا ملک کیسے بچا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. ابھی تک کسی کو وجہ نہیں پتہ چلی, لیکن مجھے یہ وجہ کم از کم مجھے پتہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی, آپ لوگوں کی دعائیں تھیں کہ ابھی تک ہم کرونا سے بچے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کرونا کی بات میں اس لیے اس موقع پر کر رہا ہوں کہ اب یہ کرونا کی نئی لہر جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, تو پچھلا 1 سال 8-10 مہینے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی, لیکن اب اگر ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی تو اللہ تعالیٰ نہ کرے ہمارا بہت برا حال ہوگا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ہاتھوں کو ہر وقت دھوئیں. اور یہ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ اس کو اپنانا ہر ایک آدمی کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوئے ہر شخص یہ کر سکتا ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے بڑی تباہی کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہ ماسک پہنیں, اور یہ 3 چیزیں اگر اور کچھ آپ نہیں بھی کرتے, ان 3 چیزوں کو اس کی نصیحت بھی کریں, پہلے خود اپنائیں, پھر گھر میں بھی نصیحت کریں, بازار میں بھی نصیحت کریں, محلے میں نصیحت کریں, رشتہ داروں کو نصیحت کریں. یہ میری آپ سے اپیل ہے. دوسری, انشاءاللہ یہ جو بازار ایبٹ آباد میں ٹوٹل ابھی ہم نے 3 بازار انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں جو سستا بازار ہیں. 2 ایبٹ آباد ضلع میں, 4 کر رہے ہیں, 1 ہری پور میں ہے اور 1 مانسہرہ میں. تو ان بازاروں کو ہم نے کامیاب کرنا ہے, اور کامیاب آپ لوگوں کے تعاون سے کرنا ہے. حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ غریب صوبہ اور غریب ملک ہے, تو حکومت اپنی طاقت کے مطابق سبسڈی دے رہی ہے. لیکن میری تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, خلوص کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, کیونکہ اگر تعاون دونوں طرف سے ہوگا تبھی یہ بازار کامیاب ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے, اس میں آپ کا تعاون درکار ہے. میں تو آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حویلیاں کا بازار جو ہے نا یہ مثال بنے گا. ابھی 2 دنوں میں اس کو مزید ہم اس میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے, اور جو خامیاں ہیں وہ ہم دور کریں گے, اور اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر اس بازار کو بنائیں گے. اور جو کچھ بھی ہم کریں گے اس پہ ہم مشورہ آپ لوگوں سے لیں گے, کیونکہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ حویلیاں کے مسائل کیسے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کی مدد ہمیں درکار ہوگی, اور آپ کے مشورے سے ضلعی انتظامیہ, تحصیل کی انتظامیہ آپ کے ساتھ چلے گی. میں ہماری ٹی ایم اے ہے, ٹی ایم او صاحب ہیں, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا, اور ان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ اس
سہولت کو ہم نے انشاءاللہ کامیاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ دن رات ہم محنت کریں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آج میرا استقبال کیا، میں آپ لوگ کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ میری پریشانی مزید زیادہ ہو گئی ہے کہ اب مزید آپ لوگوں نے مجھے مقروض کر دیا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آتا رہوں گا، اور مجھ سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی میں خدمت کروں گا۔ آپ لوگوں کا پھر ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔